نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 22 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فحملتہ، تو وہ حاملہ ہو گئیں اس سے، فانتبذت، پھر وہ الگ ہوئیں، ہو گئیں، بھی اس کے ساتھ، مکانم قصیہ، ایک جگہ میں دور، فاجاءہ المخاض، پھر لے آیا وہ اسے درد زا، الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف، قالت یا لیتنی، مریم نے کہا اے کاش میں مت قبل ھذا، میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت، اور میں ہو جاتی نسیم منسیہ، بھولی بسری بے نام و نشان۔ فناداہ، پس پھر پکارا اسے فرشتے نے، من تحتہا، اس کے نیچے سے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے پاس میننگز ہیں۔ حملتہ، حمل محمول، حاملہ عورت، مکانن، مکان، کون و مکان، مکانات، النخلتی، نخل، نخلستان، نسیًا، نسیان، نسیہ، منسی، فنادہ، ندا، منادی، ندائے ملت، تحتہا، ماتحت، تحت شرار، تحت شعور۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، فانبذت، پھر وہ الگ ہو گئی، قصیہ، ایک دور، اجا، لے آیا، مخاض، درد زا، جذعی، تنے، یا لیتا، اے کاش کے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ ہم واقعہ پڑھ رہے تھے پچھلے سبق سے حضرت مریم علیہ السلام کی بغیر باپ کے جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اس کا ہم نے پڑھا پچھلے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے نشانی یہ بتائی کہ اس نے پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام میں، تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ پھر وہ الگ ہو گئیں اس کے ساتھ، ایک دور جگہ یعنی جنگل میں، یعنی اس کنڈیشن کے بعد وہ اپنے اس جگہ سے الگ ہو گئیں، دور ایک جنگل میں انہوں نے جائے پناہ لے لی۔ پھر لے آیا اسے درد زا، کھجور کے تنے کی طرف، اور درد زا لیبر پین کو کہتے ہیں، دنیا کا مشکل ترین کام ایک وجود کو تخلیق کرنا اللہ کے حکم سے، اس کو دنیا میں لانا، یعنی اب یہ وقت آ گیا کہ بچہ جو ہے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ شدت کا درد، وہ درد کے ساتھ کھجور کے تنے کی طرف آئیں، خشک کھجور تھی۔ مریم علیہ السلام نے کہا ہے کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے، اور میں ہو جاتی بھولی بسری بے نام و نشان، کہ کاش مجھے یہ عزت و مرتبہ نہ ملتا، کیونکہ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں اب یہ سارے خوف اور وسوسے آ رہے تھے جن کا انہوں نے سامنا کرنا تھا جب وہ اس بچے کو لے کر جاتی ہیں اپنے علاقے کی طرف، اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ایک تو شدت کی تکلیف میں تھیں، پھر ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ لوگ اب باتیں بنائیں گے، تو انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہو جاتی بھولی بسری، یعنی بے نام و نشان ہو چکی ہوتی۔
پھر پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے سے، وہ تکلیف میں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ان کی مدد کے لیے، تو اس نے پکارا اس کے نیچے سے۔ آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ نہ تو غم کر، یقیناً کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، وہزی اور تو ہلا، الیکی بجزع النخلہ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو وہ گرائے گی تجھ پر پکی کھجوریں تازہ، فکلی تو کھا، وشربی اور تو پی، وقری عینا اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھ، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو دیکھے آدمیوں میں سے کسی ایک کو، فقولی کہ وہ کہہ رہا ہے، کہہ دے، انی بے شک میں نے، نظرت للرحمن صوما کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فلن اکلم سو ہرگز نہیں میں بات کروں گی، الیوم آج، انسیہ کسی انسان سے۔ سب سے پہلے ان میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تحزنی حزن و ملال، عام الحزن، تحت کی ماتحت، تحت الثری تحت شعور، النخلتی نخل نخلستان، تساقط ساقط سقوط ڈھاکہ اسقاط حمل، فکلی اکل و شرب ماکولات و مشروبات، اشربی شربت مشروب اکل و شرب، عیناً عینی شاہد، معائنہ عین سامنے، ترائین رویت حلال رویت باری تعالیٰ، احد واحد، احد توحید موحد اور وحدانیت، فقولی قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، نظرتو نظر ماننا نظر و نیاز، صوماً صوم سیام، ماہ سیام، صوم الصلاۃ، اکلم کلام متکلم اور انداز تکلم، انسین انسان انسانیت جن و انس، تحملہ حمل حاملہ عورت حامل رقہ حاضہ، سوئی علماء سوء اعمال سیئہ اور سوء ظن۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، جعلہ کر دیا ہے، سریہ ایک چشمہ، وہزی اور تو ہلا، جذعی تنے کو، رطبا جنیہ تازہ پکی کھجوریں، وقری اور ٹھنڈی، اتت وہ لے آئی۔ یہ ورڈز ہمارے پاس آج کے سبق میں عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اب فرشتے نے کہا کہ تو غم نہ کر، اور جاری کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، یعنی ایک جنگل میں حضرت مریم علیہ السلام موجود ہیں، وہاں پر انہوں نے جاری کر دیا ایک، اللہ نے اپنی نیک بندی کے لیے چشمہ، اور وہ جو کھجور کا تنا تھا جو بالکل خشک ہوا تھا، اس کو کہا کہ تو ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، وہ گرائے گی تجھ پر تازہ پکی کھجوریں، اور اس کے لیے کہا کہ تو اس تازہ کھجور کے تنے کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ یعنی دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جنگل میں ایک پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا، اور اس کے بعد کھجور جو اس کا تنا بالکل خشک ہوا تھا، اس کا بھی کہہ دیا کہ وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، تو کھا اور پی اور ٹھنڈی اب کر اپنی آنکھ، پھر اگر تو ضرور دیکھے آدمیوں میں سے کسی ایک کو، تو کہہ دے، بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، سو ہرگز میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا کہ تو پانی پی اور کھجور کھا اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، یعنی اپنی تکلیف کو دور کر، اور اس کے بعد جب تم لے کر جاؤ گے اس بچے کو اپنی بستی کی طرف، تو لوگ جب تم سے کوئی بھی بات کریں تو تم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، یعنی میں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، اسی طرح کا معاملہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج منت مانی ہوئی ہے روزے کی، 1 دن کی، کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی سارے حقائق بیان کر دیں گے۔ آج کا سبق ہمارا یہاں پر اختتام ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فرما بردار بندوں میں داخل کریں، اور ہمارے اندر بھی وہی ڈر، تقوی اور خوف ہو، اور ہم بھی ایسے ہی فرما بردار ہوں جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔